لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے ائمہ نے قانون کے مصادر جو مقرر کیے ہیں اور جس بنیاد پر اسلام کا سارا قانون قائم ہے وہ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک 5 یا 6 ہیں. تو سب سے پہلے خدا کی کتاب کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی قانون جو بنے گا وہ قانون ہے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات نازل ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کی تلاوت یا حکم منسوخ کر دیا، لیکن بہرحال جو اللہ کا کلام ہے اس کو بھی وہ ترجیح دیتے ہیں حدیث پر. فواتح الرحمود جو مسلم الثبوت کی شرح ہے اس میں حضرت بارالعلوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث فرمائی ہے. اور تیسرے درجے میں وہ حدیث کو لاتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے اور وہ کتنی ہی ضعیف کیوں نہ ہو، اگر وہ جھوٹ نہیں ہے تو دین میں اعمال میں اپنائی جائے گی. چنانچہ گردن کے مسح کی جو احادیث ہیں یہ احادیث قابل کلام ہیں اور بہت سے فقہا نے اس پہ بحث کی ہے. اگرچہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اوپر کے درجے تک حسن تک پہنچایا ہے، لیکن اہل حدیث حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ گردن کا مسح نہیں ہے تو ان کی دلیل یہی ہے کہ تم جتنی احادیث اس بارے میں لاتے ہو یہ ضعیف ہیں. حنفی کو کہا کہتے ہیں کہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن جھوٹ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اگر کیا ہے تو ہم اسے کریں گے. اور پھر اسی طرح حنفیہ کے یہاں کتاب اور منسوخ شدہ آیات اور حدیث اور اس کے بعد اجماع اور قیاس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مسلک اور خاص طور پہ خلافت راشدہ کا مسلک جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہاں تک وہ چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل طور پر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ اس کو خلافت راشدہ کے ساتھ نہ ملایا جائے. چنانچہ خلافت راشدہ میں جو فیصلے ہوئے اور خلافت راشدہ نے جو قوانین نافذ کیے ان قوانین پر ہمارے یہاں عمل ہوتا ہے. اسلام کے معاشی نظام میں بہت زیادہ وسعت یہ خلافت راشدہ ہی کے دور میں آئی ہے اور خاص طور پہ مالیاتی نظام خلافت راشدہ نے متعین کیا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پہلی مرتبہ یہ مسئلہ پیش ہوا اور فوج
تاجروں کی ترتیب دی گئی اور ملک میں وظائف جاری کرنے کے متعلق بحث ہوئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری مملکت میں ہر شخص کی تنخواہ برابر ہے، کوئی آدمی اس نے اسلام پہلے قبول کیا ہے اور کوئی آدمی اس نے اسلام بعد میں قبول کیا ہے، میرے دور میں قبول کیا ہے یا وہ غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے، سب برابر ہیں۔ انہوں نے کہا معاشی ضروریات انسانوں کی تقریباً یکساں ہوتی ہیں، اس لیے ہم کسی کی تنخواہ میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اجتہاد انہوں نے فرمایا، اور ان کا اجتہاد بالکل برعکس تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے کہا کہ مرتب کرو لوگوں کی تنخواہیں، اور انہوں نے کہا شروع ہی سے کرو، اور مختلف درجات کی انہوں نے مختلف تنخواہیں مقرر کی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی مقرر کر دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب کو اس میں رکھا، مخرمہ کو رکھا اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور فرمایا سفارشات مرتب کرو۔ جب پیش کی گئی رپورٹ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یکسر مسترد کر دی اور فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں انہیں اور کل اسلام قبول کرنے والے کو میں برابر کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ لکھنا شروع کرو، اور لکھنے والوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے شروع کیا کہ ان کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور انہوں نے بتایا کہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شروع کرو۔ اور پھر بنو ہاشم کو بنو قحطان پہ ترجیح دی گئی اور قریش کو ترجیح دی گئی، اور قریش میں سے بھی بنو ہاشم کو ترجیح دی گئی، اور پھر اسی طرح جب وہ وظائف مقرر ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی گئی کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اور پھر جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے لیے مقرر ہوئے 2000 تو انہوں نے کہا اس کے لیے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر وظیفہ ملے گا، حسن کو بھی اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی۔ اور ان کے بیٹے نے شکایت کی عبداللہ نے کہ حسن اور حسین جب ماں کی گود میں تھے تو میں اس وقت بھی لڑائی کے لیے جاتا تھا، میرے لیے 3000 اور ان کے لیے 5000۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹے اس کے والد تمہارے والد سے اچھے ہیں اور اس کی ماں تمہاری ماں سے اچھی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے میں نے اس کی رعایت بہرحال کرنی ہے۔ اور 8 سے 10 لاکھ فوجی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مرتب کروائے اور فرمایا ان سب کی تنخواہ خزانے سے جائے گی، اور لکھوایا کہ ہر سال 30,000 نئے جوانوں کا اضافہ فوج میں کیا ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں یہ نظام چلایا گیا اور بڑی کامیابی سے انہوں نے چلایا، اور ساری مدت اور پھر آخر عمر پہ جب ان کے پاس شکایات آتی رہی نظام کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اگر 1 برس اور زندہ رہا تو میں لوگوں کو معاملہ کروں گا جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، سب کی تنخواہیں مملکت میں برابر ہوں گی۔ اسی لیے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں اللہ نے دونوں طرف سہولت رکھی ہے، ابو بکر کا طریقہ اپناؤ تو بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ اپناؤ تو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ممبر پر بیٹھے اور رمضان میں انہوں نے جمعے میں تقریر کی اور انہوں نے کہا لوگوں اللہ کا یہ محترم مہینہ آ گیا اور اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کو نکالو، اور پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگتی تھی، بکریوں پر اتنی زکوٰۃ تھی، گائے پر اتنی زکوٰۃ تھی، بھینسوں پہ اتنی زکوٰۃ تھی،
اور سونے اور چاندی پر لوگ اتنی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اس نظام کو پیش بھی فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اپنے مال کو پاک کرو، اور پھر دینار اور درہم کی صورت میں بھی لوگوں نے زکوٰۃ دی۔ دینار سونے کا سکہ تھا اور جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ تھا، اور 22 درہم کا ایک دینار بنتا تھا۔ 22 درہم میں جتنی چاندی آتی تھی، سونے کا گویا 1 تولہ اتنا آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے اسلامی مملکت میں اور بعد کے خلفاء نے بھی یہ چیزیں مقرر کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کہا، انہوں نے اتنی تنخواہیں مقرر کر دی، اتنے پیسے آ گئے، اتنی تنخواہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا مال دیا کہ لوگ زمین پہ زراعت کرنے سے رکنے لگے۔ شکایت کی گئی کہ بالمومنین کہ اتنا پیسہ آپ دیتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھانا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے زراعت چھوڑ دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے، اتنا خزانہ آ رہا ہے، اتنا سونا اور چاندی آ رہا ہے، میں اس سب کو کدھر لے کے جاؤں؟ فرمایا ہم لوگوں کو دیں اور لوگوں پر خرچ کریں۔ اسی لیے حنفی فقہاء نے لکھا ہے کہ امام وقت پر یہ ضروری ہے کہ جس مملکت کا وہ حاکم بنے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی پوری مملکت میں کوئی شخص قرض دار نہ رہے، کوئی شخص قرضہ کسی سے نہ لے، جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں حکومت اسے پورا کرے۔ اور انہوں نے کہا اسی طرح ہماری پوری مملکت میں یہ ضروری ہے کہ کوئی شخص مانگنے والا نہ رہے، نہ کوئی مقروض رہے گا اور نہ کوئی شخص مانگنے والا رہے گا، اور اگر کوئی مقروض ہوگا اور ثبوت دے دے کہ اس نے مجھ سے اتنا قرض لیا ہے یا میں نے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے تو بیت المال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکومت وقت اس کا قرضہ ادا کرے گی بشرطے کہ مال اس نے اللہ کی نافرمانی کے لیے نہ لیا۔ حنفی فقہاء نے اس قید کو بھی اڑا دی۔ انہوں نے کہا یقینی طور پہ معلوم ہو کہ ایک آدمی نے شراب پینے کے لیے قرض لیا تھا تو بھی اس کی ادائیگی حکومت کرے گی۔ انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ جس آدمی نے پیسے دیے ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ اس سے ممکن ہے جھوٹ بولا گیا ہو، اس سے ممکن ہے دوستی کی تعلق پہ اس نے دے دی ہو، ممکن ہے اس سے پوچھا نہ ہو، 100 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے اگر پتہ بھی چل جائے کہ اس نے اس پیسے سے شراب کی ہے تو بھی حکومت وقت ذمہ دار ہے کہ اس کے پیسے ادا کرے۔ اس لیے اسلامی مملکت میں انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ دی جائے گی، سب سے پہلے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی میں زکوٰۃ دی جائے گی، اسی طرح زکوٰۃ دی جائے گی ہر اس شخص کو جو مانگنے پر مجبور ہو، جو مانگے گا ہم اس کی زکوٰۃ کو دیں گے حتیٰ کہ وہ خوشحال ہو جائے۔ اور اسی لیے ٹیکس کی معافی ہو گئی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے اور وہاں عیسائی مانگ رہے تھے لوگوں سے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کس وجہ سے مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں اور ٹیکس گورنمنٹ کا ادا کرنا ہے اور اس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا اسلامی حکومت ایسی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرے۔ ان کا یہ فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اسے بھی نافذ فرما دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو اگر کوئی عیسائی اور یہودی ہماری مملکت میں تنگ ہو جائے تو ہمارے پاس آئے، ہم اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیں گے اور اس کے سارے ٹیکس معاف کر دیں گے۔ انہوں نے اسے باقاعدہ قانون بنا دیا۔ اسی لیے معادن زمین سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ حکومت کو ادا کرنی۔ ہماری حکومتیں سوچیں کہ جو بیت المال میں پیسہ آتا ہے یہ آپ کن مصارف پر خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے مصارف میں یہ نہیں ہے
کہ زکات کا پیسہ الیکشن پر استعمال کیا جائے، اور لیکن حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس جتنا سونا اور چاندی یہ چیزیں آتی ہیں وہ فقہا کے فیصلے کے مطابق اپنی زکات گورنمنٹ بھی ادا کرے، اور اس زکات کو ان لوگوں کو دیا جائے جو لوگ مقروض ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والغارمین، اور لوگوں زکات ان لوگوں کو دینا جن کی گردن بند گئی ہے۔ غارب بوجھ میں دباؤ، اس سے فقہا نے مختلف لوگ مراد دیے۔ انہوں نے کہا غارب وہ ہے جو غلام ہو، غلام آتے تھے منڈیوں میں بکتے تھے اور لوگ لاتے تھے، اللہ نے کہا لوگوں کو آزاد کرو۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنا پیسہ عام ہو گیا، معاشرے میں اتنا پیسہ ہو گیا کہ زکات دینے والا کوئی نہیں رہا، اور افریقہ کے گورنر نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت زکات ساری کی ساری بچ گئی، اس سال افریقہ میں ایک شخص ایسا نہیں ملا جو زکات کا پیسہ لیتا، تو اس کا کیا کریں؟ آپ کو بھجوا دیں؟ انہوں نے لکھا کہ نہیں، مجھے مت بھجواؤ، اللہ کی اس بات پر عمل کرو کہ اللہ نے کہا والغارمین، اور وہ لوگ جو غلام ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا مارکیٹ میں جاؤ اور غلاموں کو خریدو اور اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ زکات کا پیسہ اس میں استعمال کیا گیا۔ اب نہ غلام ہے نہ یہ چیزیں ہیں، اب اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ غارم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے بندش میں آ گئے۔ سیدھی سادی بات، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے زمانے میں قابل عمل نہیں رہا، اسلام ایسے نہیں ہے، وہ ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے، وہ دوسرے لفظوں میں گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت بیکار چیز۔ اگر اسلام کسی دور میں قابل عمل نہیں رہتا تو اللہ کے ذمے واجب ہے کہ وہ کسی نبی کو بھیجے، اللہ کے ذمے ضروری ہے، ورنہ وہ جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں؟ لوگوں نے جب کوئی گناہ نہیں کیا تو اللہ انہیں کیسے جہنم میں پھینک دے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور ختم نبوت اسی وجہ سے ہے یہ دین قیامت تک چلنے والا ہے۔ اگر یہ دین کسی زمانے میں نہیں چلنے والا تو پھر نبوت کی ضرورت ہے، اور اللہ کو چاہیے کہ اس ضرورت کو پورا کرے۔ اگرچہ ہم اللہ کے اپنے عقیدے کے مطابق کوئی چیز ضروری قرار نہیں دیتے، وہ کل مخلوق کو جہنم میں پھینک دے بغیر کسی کو بتائے تو مالک ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور کل مخلوق کو جنت میں لے جائے، اور فرعون جیسے نالائق کی بھی مغفرت کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، اپنے سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن ختم نبوت کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ اگر اسلام دنیا میں قابل عمل نہ رہے تو پھر نبی آ جائے، وہ کیسے آ جائے؟ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اللہ نے اپنی اس کتاب میں، اجتہاد میں، ائمہ کے حدیث میں، استحسان میں، قیاس میں، ہر جگہ رکھا، اجماع اور خلافت راشدہ میں رکھا۔ اس لیے والغارمین، اللہ نے کہا زکات دو ان لوگوں کو جن کے پاس مال نہیں ہے اور وہ پھنس گئے ہیں۔ اب آپ اس پھنسنے کی تشریح دیکھیے، پھنس گیا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، پٹیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے، پیسے نہیں ہیں، زکات اس کو جا کے دینی چاہیے کہ کتنا مالی جرمانہ کیا عدالت نے، 1000، 2000، 5000، 10000، یہ میں جمع کرا رہا ہوں، اس آدمی کو جیل سے نجات دے دی جائے، اس کو آزادی مل جائے گی۔ یہ ہمارے زمانے میں بہترین مصرف ہے۔ اللہ کے بندے جو نیکی اور فلاح کے کام کرتے ہیں، کسی نے اسکول بنا دیا، کسی نے کوئی چیز بنا دی غریبوں کے لیے، اور اس سے اپنے ذاتی پیسے سے بنایا ہے اور مقروض ہو گیا ہے، اب اس کو پیسے دینا کہ اگرچہ تم نے اچھا کام کیا لیکن مقروض ہو گئے ہو، یہ لو تم اپنا قرضہ ادا کر دو تاکہ اس کی گردن قرض خواہوں کے تقاضے سے چھٹ جائے۔ وہ پھنس گیا ہے بیچارہ،
کسی اللہ کے بندے نے اچھا کام کر دیا، گلی بنا دی، کچھ اور چیز کر دی، لیکن ذاتی مال سے اور اس پہ قرضہ چڑھ گیا، اس کا قرضہ ادا کر دینا یہ زکات کا مصرف ہے بہترین۔ اسی طرح بہت لوگ ملیں گے، بیٹی کی شادی کر دی، سونا دے دیا، کچھ دے دیا، کپڑے دے دیے، گاؤں میں آپ چلے جائیے، دیہات میں، شہروں میں چلے جائیے، اللہ آپ کے ہزاروں بندے ہیں جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی جائز ضرورت کے لیے ناجائز کے لیے قرض لے لیا، لیکن ہے تو پھنسا ہوا، روز فون آتے ہیں، تقاضا ہوتا ہے، تو بیچارہ کدھر سے پورا کرے؟ اللہ کہتا ہے والغارمین، اور ان لوگوں کی جان چھڑاؤ جو لوگ اپنے مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، پھنس گئے، دکان بنائی، خسارہ ہو گیا، کاروبار نہیں چلا، لاکھوں کے قرض کے نیچے آ گیا، اسے زکات دینی چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ یہ زکات کی رقم ہے، زکات کا پیسہ ہے، بالکل نہ بتایا جائے تاکہ اس کی عزت نفس پہ فرق نہ پڑے، اور یہ اعتبار نہ ہو کہ پیسے دیں گے تو پھر یہ کسی اور کام میں لگا دے گا، جس سے قرض کیا اسے جا کے ادا کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے فلاں سے قرض دیا تھا دکان کے لیے، تجارت کے لیے، کمپیوٹر کے لیے، فلاں کام کے لیے، وہ کہتے ہیں ہاں کر دیا، کہتا ہے آپ بے فکر کرو میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں، 50,000 لاکھ جا کے اس کو اصل آدمی کو دے آئے، لکھوا دے، چیک کی صورت میں دے دے تاکہ اس کی جان مل جائے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے رقبۃ، لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ قرض سے، وما ادراک ما الرقبہ، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے قیامت میں پہاڑ چڑھنا پڑے گا۔ ہمیں آپ کو یہ کہہ دے کہ کوئی ہمالیہ چڑھنا ہے تو پتا لگتا ہے، یہ بات اللہ کے پہاڑ پہ ذرا جا کے دیکھو نا کتنی مشکل ہوتی ہے چوٹی تک پہنچنا۔ اللہ کہتا ہے وما ادراک ما الرقبہ، اور تمہیں کیا پتا وہ پہاڑ چڑھنا کیسے ہے۔ فک رقبۃ، لوگوں دوسروں کی جان چھڑاؤ کرتے تھے، ہم اس پہاڑ کو آسان کر دیں۔ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، ہم اس پہاڑ پر چڑھنا آسان کر دیں گے۔ یتیماً ذا مقربۃ، اپنے عزیز یتیم کو دیکھو، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، پھوپھیزاد، چچازاد، دایا خالہ کے بیٹے بیٹیاں، کون ہے ایسا جو غریب ہے؟ اللہ نے کہا ذا مقربۃ، جن سے رشتے داری بنتی ہے ان کے قرضے ادا کرو، ان کی کفالت کرو، ان کو پیسے دو، وہ پہاڑ آسان ہو جائے گا۔ اور مسکین ذا متربہ، وہ فقیر جو مٹی میں مل گیا ہے غربت سے، اس فقیر کو اٹھاؤ، ہم تمہارے لیے وہ پہاڑ آسان کر دیں گے۔ اس لیے زکات کی فکر کہاں دینا ہے؟ اپنے رشتے دار، اپنے اعزا، غربا، معاشرے میں بندے ہوئے لوگ، گٹیالہ جیب میں پڑے ہوئے قیدی، یہ سب آپ کی زکات کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجدوں